अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या हमें कराची से अजीम ने भेजा है। ये वाक़या अजीम और उनके कज़न्स के साथ अंदरूने सिंध में पेश आया। तो आइए अजीम की ये कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये वाक़या साल 2019 का है। उन दिनों बकरीद आने में कुछ 20 से 22 दिन बाकी थे। हमारी फैमिली में हम कज़न्स कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी के लिए अक्सर साथ ही मवेशी मंडियों का रुख करते थे। लेकिन इस साल हम कज़न्स ने ये तय किया कि इस बार हम अपने अपने कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी अंदरूनी सिंध के एक छोटे से शहर टंडो आदम से करेंगे। और यूं ही हम 4 कज़न्स सैटरडे की रात तकरीबन 11 बजे कराची से टंडो आदम के लिए निकल पड़े। टंडो आदम का रास्ता कराची से तकरीबन 4-4.5 घंटे का था। बताते हैं कि हैदराबाद से तकरीबन 60 या 65 किलोमीटर की दूरी पे लेफ्ट हैंड पे एक पीएसओ का पंप आता है। जब हम वहां पहुंचे तो हमने वहां थोड़ी देर सुस्ताने के लिए गाड़ी रोक दी। हम चारों कज़न्स ने सोचा कि थोड़ी टांगे सीधी कर लेते हैं और अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर निकल गए। कहते हैं कि उस वक्त रात के कुछ 1 या 1:30 बजे थे और जब हमने उस पेट्रोल पंप से उस हाईवे की तरफ देखा तो एकदम सन्नाटा था। इक्का दुक्का गाड़ियां चलती दिखाई दे रही थीं, लेकिन वो भी एक के गुजरने के बाद काफी टाइम बाद दूसरी आती। वो रोड उस वक्त उस रात की तारीकी में एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। खैर 10 से 15 मिनट के बाद हमने उस पंप से वापसी अपनी मंजिल की तरफ का सफर शुरू कर दिया। अभी उस हाईवे पे हमारी गाड़ी कुछ देर ही चली थी कि अचानक रोड के बिल्कुल बीचों बीच एकदम बंद हो गई और हम चारों कज़न्स एक दूसरे को सवाल भरी निगाहों से तकने लगे, क्योंकि गाड़ी का इस तरह उस हाईवे पे और वो भी रात के इस सन्नाटे में ऐसे अचानक बंद हो जाना हमारे लिए काफी परेशान कुन था और ये हमारे लिए किसी किस्म की भी मुश्किल का बाइस बन सकता था। मेरा कज़न जो उस वक्त गाड़ी को स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मैं उस वक्त गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठे उस अंधेरी रात में उस हाईवे का मंजर देख रहा था। उस हाईवे पे उस वक्त बिल्कुल खामोशी थी। आसपास लगी जंगली झाड़ियां हवा से इधर उधर लहरा रही थीं, तो कभी कहीं दूर से किसी जानवर की आवाज एकदम आना शुरू होती और एकदम आना बंद हो जाती। ये मंजर देखकर मेरे दिल में तरह तरह के अजीब ख्यालात आने लगे। जब गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो मेरे कज़न ने बाहर उतरकर गाड़ी का बोनेट खोला और अच्छी तरह गाड़ी का मुआयना किया, लेकिन हैरान कुन तौर पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। काफ़ी देर कोशिशों के बाद जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मेरे कज़न ने डिसाइड किया कि हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ दूर दूर तक ना तो कोई मैकेनिक था और ना ही कोई वर्कशॉप, और उस वक्त कोई गाड़ी भी उस रोड पे नहीं आ रही थी। हम करते भी तो क्या करते हैं। उस वक्त चूंकि हम मवेशी की खरीदारी की गर्ज से निकले थे तो हमारे पास अच्छा खासा कैश भी मौजूद था और हमें इस बात की फिक्र भी थी कि कहीं कोई चोर या डकैत हमारे पास आकर हमारे पैसे और दीगर कीमती अशिया लूट कर न ले जाए। हम अभी इसी सोच में थे कि अचानक मेरे एक कज़न ने अपनी तजवीज़ पेश की। उसने कहा कि वो पेट्रोल पंप जो हम अपने पीछे छोड़ आए हैं, हमें वहाँ जाकर किसी की मदद लेनी चाहिए, और ये तय किया कि हम 4 कज़न्स में से 2 उस पेट्रोल पंप की तरफ वापसी पैदल जाएंगे और 2 कज़न्स यहीं गाड़ी के पास उनका वेट करेंगे। मैं और मेरा एक कज़न फैसल हम तो पेट्रोल पंप की तरफ पैदल निकल पड़े, जो कि तकरीबन पैदल 20 से 25 मिनट की दूरी पे था। हम दोनों उस अंधेरी रात में जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए उस पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे। हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन वहां जाना हालात के बायस जरूरी भी था। हम दोनों अभी 5 मिनट से आगे गए होंगे कि हमें रात के उस पहर एक जनाजा जाते हुए दिखा, जिसकी डायरेक्शन भी उसी पेट्रोल पंप की तरफ की थी। हमें हैरत हुई कि ये रोड के दोनों साइड सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई ऐसा मकाम जहां से ये जनाजा आ सके।
اور جب یہ جنازہ بھی اسی پیٹرول پمپ کی طرف جا رہا تھا تو ہمیں اس وقت کیوں نہیں دکھا جب ہم اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ خیر، اس بات نے ہمیں کافی حیران کر دیا تھا۔ ہم نے اپنی رفتار مزید بڑھائی اور اس جنازے کو کراس کرنا چاہا، اور جب اس جنازے کے برابر سے گزرنے لگے تو میری نظر ان لوگوں پہ پڑی جو اس وقت جنازہ لے کر جا رہے تھے۔ میں نے نوٹس کیا کہ ان سب لوگوں کی نظریں بالکل نیچے کی جانب تھیں، نہ تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے اور نہ ہی دائیں بائیں۔ وہ 8 سے 10 لوگ سیکوینس سے ایک ہی جیسے چلے جا رہے تھے۔ بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کی طرف سے ایک خاص قسم کی انتہائی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میرا کزن فیصل جو بالکل برابر میں میرے ساتھ چل رہا تھا، جب میں نے اسے کہا کہ یار یہ خوشبو کیسی ہے، تو اس پہ اس نے مجھے اشاروں سے چپ رہنے کے لیے کہا۔ خیر، ہم نے اپنی رفتار مزید بڑھائی اور اس جنازے کو کراس کیا۔ چند قدم آگے جانے کے بعد جب ہم نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو نہ وہاں کوئی جنازہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص۔ آپ یقین کریں، ہم دونوں خوف کے مارے اتنا پریشان ہو گئے کہ پیٹرول پمپ کی طرف دوڑ لگا دی اور چند منٹوں کے بعد اس پیٹرول پمپ پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے تھوڑا سکون کا سانس لیا اور وہاں کے اسٹاف سے پوچھا کہ کیا ہمیں کوئی ہیلپ مل سکتی ہے؟ ہماری گاڑی اسی روڈ پہ 1 سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ خراب ہو گئی ہے، جس پہ ان کے اسٹاف نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ رات میں ہمارے پاس اسٹاف ویسے ہی کم ہوتا ہے، ابھی اس پمپ پہ صرف 3 بندے ہیں اور ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، آپ کو صبح سے پہلے کوئی مدد نہیں مل سکتی، لیکن پھر بھی اگر ممکن ہو سکا تو ہم کوشش کریں گے۔ خیر، ہم مایوس ہو کر وہاں سے واپسی اپنی گاڑی کی طرف لوٹنے لگے۔ ابھی ہم تھوڑے ہی آگے چلے تھے کہ اچانک اس وقت ہمیں وہ جنازے والا منظر ایک بار پھر دکھائی دیا۔ سب کچھ وہی بالکل سیم تھا، وہی لوگ تھے، وہی جنازہ تھا، وہی روڈ تھا، بس اس بار ہم اور وہ پیٹرول پمپ کے بجائے اس ڈائریکشن پہ ساتھ جا رہے تھے جس ڈائریکشن پہ ہماری گاڑی خراب کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کے مجھے اور فیصل کو کسی حد تک یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ جنازہ اور اس جنازے کو کندھا دینے والے لوگ انسان نہیں ہیں۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھ کر ایک دم دوڑ لگا دی، لیکن اس بار ان میں سے ایک بندہ ہمارے پیچھے چیختا اور گراتا ہوا بھاگنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں کزنز نے اپنی رفتار اور بڑھا دی اور بنا پیچھے دیکھتے ہوئے بھاگتے رہے۔ اچانک جب میں نے بھاگتے ہوئے پیچھے نظر گھمائی تو ایک بار پھر وہاں سے وہ مخلوقات اس جنازے سمیت غائب ہو چکی تھیں۔ بلال، اس وقت ہم دونوں کے ڈر کی جو انتہا تھی میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ ہم دونوں بھاگتے بھگاتے اور جیسے تیسے واپسی اپنی گاڑی کے پاس پہنچے تو ہمیں دیکھ کر ہمارے وہ دونوں کزنز بھی پریشان ہو گئے۔ ان کے پوچھنے پہ ہم نے ان کو ساری باتیں بتائیں، جس پہ ان کو شروع میں تو ہماری بات پہ بالکل یقین نہیں آیا اور انہوں نے یہ کہہ کے ہمیں اس گاڑی میں بیٹھا دیا کہ تم لوگ شاید تھک گئے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ بلال، ہمارے اندر اس وقت نہ تو اتنی ہمت تھی اور نہ ہی ہمارا دماغ اتنا چل رہا تھا کہ ہم ان دونوں کو مزید اس بات کا یقین دلاتے ہیں۔ خیر، میں اور فیصل گاڑی کے اندر بیٹھے تھے اور میرے باقی کے 2 کزنز گاڑی کو ٹھیک کرنے کی ایک بار پھر ناکام کوشش کر رہے تھے کہ اچانک روڈ کے دوسری طرف سے ہاتھ میں ٹولز کا تھیلا اٹھائے ایک میکینک آیا اور گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ ہم چاروں کو لگا کہ شاید پیٹرول پمپ کے اسٹاف نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ہم چاروں کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور گاڑی کا بونٹ کھول کر گاڑی کا معائنہ کرنے لگا۔ جب کچھ وقت گزر گیا اور اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا تو میرے کزن نے گاڑی سے باہر اتر کر دیکھا۔ بلال، اس وقت اس گاڑی کے بونٹ کے پیچھے کوئی موجود نہیں تھا، نہ تو وہاں وہ بندہ تھا اور نہ ہی اس کا وہ ٹولز کا تھیلا تھا۔ اس بات کو ہم چاروں کزنز نے وٹنس کیا اور حیران رہ گئے کہ آخر یہ بندہ کہاں گیا۔ خیر، ہم نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی تو اس بار گاڑی خوش قسمتی سے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ہم کزنز کو اس وقت اطمینان اور تھوڑی خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ کافی حیرانی بھی اپنی جگہ پہ برقرار تھی کہ آخر وہ شخص کون تھا جس نے اس اندھیری رات میں اس سنسان ہائی وے پہ ہماری گاڑی ٹھیک کر کے ہماری مدد کی۔
اور بنا اپنا معاوضہ لیے وہاں سے کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ خیر ہم لوگوں نے مزید ٹائم ویسٹ کیے بنا وہاں سے اپنے سفر کو کنٹینیو کیا اور کچھ دیر بعد ٹنڈو آدم میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے پہ ہم نے ایک ہوٹل بک کروا کے تھوڑی دیر آرام کیا، جو کہ ہمارے پلان کا حصہ نہیں تھا، لیکن رات کے واقعے کے بعد یہ ضروری تھا۔ اور پھر دن کے ہونے پہ ہم نے وہاں سے مویشی منڈی کا رخ کیا، وہاں سے چند مویشیاں خریدی اور شام ہوتے ہوتے واپسی کراچی کے لیے نکل گئے۔ میرے دونوں کزنز ہماری گاڑی میں نکل گئے، جبکہ میں اور میرا کزن فیصل ہم مویشیوں کے ساتھ ٹرک میں کراچی آنے لگے۔ واپسی پہ جب وہ پوائنٹ آیا جہاں پہ ہم نے رات اس جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو ہم نے اس ڈرائیور جو کہ وہاں کا ہی مقامی تھا اس سے اس بارے میں پوچھا، جس پہ اس نے کہا کہ صاحب یہ ہائی ویز جنگلی جھاڑیاں اور جنگلات سے گھرے پڑے ہیں، یہاں پہ انسانوں سے زیادہ تو جنات رہتے ہیں، اور جس طرح انسان مر جانے کے بعد دفنائے جاتے ہیں شاید اسی طرح جنات کو بھی مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہو۔ اور یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد آگے نہ ہم نے اس سے کچھ پوچھا اور نہ اس نے ہمیں کچھ بتایا۔ So that was a really interesting story جو ہمیں عظیم نے کراچی سے بھیجی تھی۔ آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی حیران کن اور پراسرار واقعہ ہے تو ہم سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ میں ایک بار پھر ایسے ہی پراسرار کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔